تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں دوستوں۔ حبیب الرحمن صاحب کا بے حد ممنون مشکور ہوں، ان کے ساتھ ساتھ رفیق شیخ صاحب، جملہ دوست احباب، قریب و بعید سے تشریف لانے والے احباب، آج جمعۃ المبارک ہے اور بہت ہی مشہور معروف ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ ایسی آیت کریمہ ہے جس کے مفہوم، اس کے معنی کا انکار کوئی بھی جاہل سے جاہل شخص، ان ایجوکیٹڈ اور خدا کو نہ ماننے والا، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حق پر مبنی بات ہے اور مشاہدے والی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، خدا کے ماننے والے ہوں یا خدا کے انکار کرنے والے ہوں، انہوں نے خدا کا انکار تو کیا مگر اس بات کا انکار نہ کر سکے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس بات کا انکار نہ کر سکے، اور ان کا اس بات کا اقرار نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ رب کائنات کی ذات کوئی موجود ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات گرامی، جب تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع ہوا نا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اور زمین سے مٹی کو منگوایا، ہر رنگ و نسب کی مٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی حضرت اسرائیل کے، تو زمین بول پڑی، زمین بول پڑی، اے اللہ یہ مٹی لے جائی جو جا رہی ہے، پر آئے یہیں، کیونکہ حضرت آدم کی تخلیق زمین پر نہیں ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے آسمانوں پر جنت میں، زمین بول رہی ہے اللہ یہاں سے لے جائے جا رہی ہے، تو آئی بھی یہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے زمین کا، آسمانوں کا نہیں بنایا۔ زمین نے کہا نا یہیں آئے، تو اللہ نے وعدہ فرما لیا، اے زمین ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آئے گا بھی یہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، انسان ہم نے تو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے، ملائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔
یہ 3 جملے یہ وہ عظیم جملے ہیں جب انسان کی اگر حقیقت دیکھنی ہو، انسان کی حقیقت، انسان تو گھمنڈ کر رہا ہے، تیری حقیقت صرف اتنی ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا گیا، مٹی سے اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ دعا ہے جب قبر پہ ڈالتے ہیں تو 3 بار جو مٹی دی جاتی ہے نا، یہ وہ دعا ہے. اس دعا کو یاد رکھ لیں. اتنی حقیقت ہے، ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں انسان. پھر تو ذرا تخلیق کے مقصد پہ غور کر. تیری حیات کا کوئی تو مقصد ہوگا. اگر کوئی چیز بنائی جائے اور وہ اپنے مقصد میں نہ اترے پوری، بیکار ہو جائے گی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 191 کے اندر، وما خلقت ھذا باطلا. انسان تو یہ سمجھ رہا ہے ہم نے تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے ہم نے تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ تو انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. اے اللہ پھر کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کرے. اگر انسان عبادت سے غافل ہو جائے تو وہ اپنے مقصد حیات کو کھو بیٹھا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھا ہے. موت کی بات سنی آپ نے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک ہے زندگی ایک ہے موت. ایک ہے زندگی اور ایک ہے بولیے موت. تو اللہ نے ان موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. جب انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو پھر موت و حیات کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم جان لیں، ہم ظاہر کر دیں کون ہے بھلے کام کرنے والا، کون ہے اچھے کام کرنے والا. اب حیات اور موت کی تخلیق کا کمبینیشن سمجھیے کیا ہے؟ بھلے کام. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے اللہ بھلے کام کون سے ہیں، ستھرے کام کون سے ہیں، اچھے کام کون سے ہیں؟ تو رب کائنات نے پھر ہمیں ارشاد فرمایا کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پوچھنے والوں جس کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے اس کا عمل بھی تمہارے لیے بہترین ہے. جس کی زندگی بہترین اس کا عمل بھی بہترین. کسی کی زندگی کو اللہ نے بطور ماڈل بولیے نہیں پیش کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بطور نمونہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی. آپ نے شادی نہیں کی. اب جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کیسے رہنمائی حاصل کریں گے؟ تو وہ زندگی پوری نہ تھی. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دیکھیے بادشاہت تھی لیکن رول ماڈل نہ تھی، اس لیے کہ ہر آدمی بادشاہ نہیں ہوتا. تو پھر ایسی زندگی ہونی چاہیے تھی، ایسا نمونہ ہونا چاہیے تھا جو دیکھے اپنی حیثیت والا اس کو اپنی زندگی بہترین نظر آئے. وہ ایک ہی تھی ذات تھی، کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. فرمایا ہم نے عمل کو پیدا کر دیا ہے، زندگی اور موت کو بھی پیدا کیا ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ کہ انسان اچھے اعمال کرے. آج تم اچھے اعمال کر لو، دیکھو ورنہ پھر موت آنے والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے نا، تو بخاری کے اندر روایت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے، آئے، پوچھا کون ہو؟ بولے اسرائیل ہوں. بولے کس لیے آئے ہو؟ بولے حضور والا آپ کی موت کا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. ایسا مکہ مارا نا ان کے اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام نے آگ بھوڑ دی، آگ بھوڑ دی، تھپڑ ایسا مارا زور سے جلال سے.
آنکھ پھوڑ دی. اور تو اسرائیل جو کبھی نہ گھبرائے کسی کے سامنے، تو رب کی بارگاہ میں آنکھ لے کے پہنچ گئے اور کہہ رہے تھے اے اللہ مولا کس کے بعد بھیج دیا جو مرنا چاہتے ہی نہیں. پھر اللہ نے ادب سکھائے، اسرائیل ہمارے محبوب کے پاس جاؤ نا ذرا ادب سے جاؤ، ادب سے جاؤ. کیا ادب ہے؟ بولے ایک بیل لے جاؤ یا ایک گائے لے جاؤ، ان کے پاس جائے کہو کہ اس پہ جتنے ہاتھ رکھ دو، ہاتھ کے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں 1 سال کی نہیں زندگی. آ گئے اور کہا رب کا فرمان ہے کہ اس گائے پر ہاتھ رکھ دیجئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں 1 سال کی زندگی. تو پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد؟ فنا موت. فرمایا جب آنی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ 1 سال بعد ہے پھر ابھی کیوں نہیں؟ ابھی وہ کہے جس کی تیاری ہو، ابھی وہ کہے جس کی تیاری ہو، اور جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ پھر پریشان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسرائیل آئے نا، اللہ نے پھر فرمایا جاؤ بھیجو. اسرائیل کے پاس گئے، پوچھا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ میں تو خلیل ہوں. واتخذ ابراہیم خلیلا، میں تو دوست ہوں. کوئی دوست کی دوست بھی روح قبض کرتا ہے؟ ان سے کچھ نہ کہا، فوراً رب کی بارگاہ میں جا کے فریاد کر دی اللہ تیرے خلیل یہ فرماتے ہیں. اللہ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، قربان جائیے. اللہ نے فرمایا جا کے ہمارے خلیل سے کہو کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. ارے کہیں نہ زور سے، کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ کہا جی نہیں پسند کرتا. تو پھر آ جائیے، حدیث میں ہے جو کوئی رب سے ملنا چاہتا ہے رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. تو ملنے کی جستجو رکھو اور تیاری پوری رکھو. اب تیاری ہوگی کیسے؟ تیاری ہوگی نیک اعمال کے ذریعے ہوگی، اچھے کردار کے ذریعے تیاری ہوگی. اور جو مال اللہ نے دیا تم اس سے ذخیرہ آخرت کر سکتے ہو، ذخیرہ آخرت بولیے کر سکتے ہو. انہوں نے کہا جی میرا مال ہے، جی میرا مال ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہارا مال تمہارے بعد تمہارے نفع کے لیے استعمال ہو، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بولیے نہیں ہے. اور دیکھو جب موت آ جائے گی نا، قرآن مجید میں ایک منظر اور بیان کیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، اور جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم نے مال کی محبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس مال کی محبت کو نکال کر رب کی محبت کو بسانا ہے. اگر مال ایسا ہے جو تجھے رب کے قریب کر رہا ہے پھر تجھے لاکھ بار مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا مال عطا فرمایا ہے. پھر مال ہو تو عثمان غنی ایسا دل بھی ہو، مال ہو تو عثمان غنی ایسا دل بھی ہو. دیکھو آخرت کی بات اللہ نے بیان فرمائی. اللہ نے شاہ فرمائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، لوگوں ہمارے دیے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے. اس سے پہلے کس سے پہلے؟ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو. اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جس کی موت آ جاتی ہے پھر اسے مہلت نہیں ملتی، پھر اسے مہلت نہیں ملتی. اور پھر جانتے کیا کہے گا؟ حسرت کہے گا، حسرت ہوگی دل میں. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی، میں صدقہ کرتا، میں نیک اعمال کرتا. بھائی اب تو موت آ چکی، اب موقع نہیں. تو اس موت کے آنے سے پہلے
تم نے صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، نیک اعمال بھی کرنا ہے، تو لہذا تیاری کر لو۔ اور نیک اعمال کیسا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر تیاری بھی ذرا ایسی ہونی چاہیے نا، جب پھر تیاری ہو۔ رابعہ بصری کو جب قبر میں رکھا گیا نا، اور فرشتہ آیا پوچھنے کے لیے، اے رابعہ بصری بتا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی آسمانوں سے آئے ہیں، ڈیوٹی لگی ہے، ہر ایک سے پوچھنا ہے۔ اتنی اونچائی سے آ کر تم رب کو بھولے؟ تم رب کو بھولے؟ کہا جی نہیں بھولے۔ فرمایا میں تو 3 گز نیچے گئی ہوں تو میں رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اتنی بلندی پر سے آئے ہو، رب کو نہیں بھولے، میں 3 گز یا 3 فٹ نیچے کیا اتر گئی، میں رب کو بھول سکتی ہوں؟ تو رب کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے۔ جب رب یاد رہے گا تو زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی ہم سب کے لیے دیکھیے کیسی روشن ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اور وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا سفر پر۔ جب رات ہوتی نا تو بچے کے رونے کی آوازیں آتی، بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے کسی کو بھیج کے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ جب رات کا وقت طاری ہوتا ہے تو یہ بچہ بل بلا کے روتا ہے اور ہم سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا یا سنا نہیں جاتا۔ تو اس یہودی کی بیوی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ چراغ نہیں ہے، وہ روشن دان نہیں ہے، وہ ایسا لیمپ نہیں ہے کہ اس سے گھر میں روشنی کر لی جائے، اور اندھیرے سے بچے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، روتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے والد گئے سفر پر، انہوں نے کہا اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ روز ایک چراغ میں عمدہ تیل ڈلوا کر اس یہودی کے گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے، ڈیلی بھیجے۔ جب وہ سفر سے واپسی آیا نا تو اس نے اپنی بیوی سے حال چال پوچھا، کیا حال تھا، کیسے گزرے یہ دن، جس طرح ہم پوچھتے ہیں، سب خیر رہی؟ اس نے کہا سب ٹھیک تھا، بچہ بہت روتا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ بولے میں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے پڑوس میں سے کسی نے چراغ بھیج دیا، گھر میں اجالا ہو گیا تھا نا تو بچہ خاموش رہتا تھا، اس کا رونا بند ہو۔ بولے چراغ کہاں سے آیا؟ بولے مسلمانوں کے گھر سے آیا ہے۔ وہ خوش ہوئے، بولے جس نے چراغ بھیج کر بچے کو سکون پہنچا دیا ہے تو کیوں نہ ہم ایمان کا چراغ بھی روشن کر لیں، دل کا اندھیرا بھی دور ہو جائے۔ تو ان کی اخلاقی کردار سے دیکھیے انہیں کیا کیا، حضور والا اپنے چراغ بھیجتے تھے نا، آج ایمان کا چراغ بھی بھیج دیجیے تاکہ مسلمان ہو جائیں۔ تو تیاری اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے میں نے ابتدا میں کہا ہمارا ایمان تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک دن آنی ہے، لیکن ہم موت سے بے فکر ہو گئے ہیں، ایسے کوئی ہمیں جانتے ہی نہیں۔ دیکھو کوئی یاد کرے نہ کرے قبر ضرور یاد کرتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں کرتی مجھے بتائیے؟ تو قبر یاد کرتی ہے، تو اس قبر میں ہم نے جانا ہے، اس کے لیے نیک اعمال کا تحفہ تیار کر لو۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی۔
یہ انشاءاللہ تمہیں نفع دے گا. وہ بات بھی میری یاد رکھ لیجیے. لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تختے پہ لیٹا ہوا ہے، اتنا بے بس کہ اب الٹ پلٹ نہیں ہو سکتا. غسال اسے جس طرف چاہتا ہے گھما دیتا ہے، اور پھر اس کو رکھا جاتا ہے ڈولے میں، کاندھے پہ سوار کر لے جایا جاتا ہے. اگر نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اور جو ہو بدکار، بد نصیب، جس کے نام اعمال میں نیکی نہ ہوگی، وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. تو اس دن افسوس ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری ہو جائے. مجھے بتاؤ، اگر رات، میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر راحت ہی راحت ہو آپ کو، وہ رات کیسی گزر جاتی ہے؟ بولیے، آسانی سے گزر جاتی ہے. اور جس رات میں تکلیف ہو، دانت میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو بولیے وہ رات کتنی مشکل سے گزرتی ہے اور کتنی طویل ہوتی ہے. تو پھر سوچو پھر قبر کی رات کتنی طویل ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں جی لائٹ نہیں آئی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ذرا سی تیز گرمی پڑ جائے ہم بلبلا اڑتے ہیں. اس کے لیے ہم نے گھر کی تیاری کر رکھی، یار سولر ہونا چاہیے، یار یو پی ایس ہونا چاہیے، یار یہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے قبر کے لیے؟ ہم نے وہاں جانا ہے، 60 سال کی زندگی گزارنے کے لیے اتنی تیاری، اتنی پلانیں گے. اب نہیں، میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. لیکن قبر میں جانے کے لیے کبھی سوچا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ وہ کب کریں گے؟ یہ سوچتے ہیں نہیں جی میں ذرا سیٹ ہو جاؤں تو پھر ذرا بچے کو سیٹ کرتا ہوں، میں سیٹ ہو جاؤں گا تو پھر ذرا چھوٹے والے کو دکان کھلوانی ہے، پھر بڑے والے کو کاروبار کرانا ہے، پھر اس کو کرنا ہے، پھر اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا، سارا وقت اسی میں. کبھی خود نے سوچا تو نے بھی کہیں جا کے سیٹ ہونا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اس کے بارے میں نہیں سوچا. حضرات بتاؤ کب سوچیں گے؟ ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. ایک بادشاہ تھا، حکایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نصیحت کے لیے حکایتیں بڑی مفید فائدہ مند ہوتی ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کوئی بیوقوفوں کا نا مقابلہ کرایا جائے ذرا. اس نے بڑے بڑے بیوقوف بلائے، ان کا مقابلہ ہوا. تو ایک بیوقوف جو تھا نا وہ سب سے ٹاپ پہ نکلا. تو بادشاہ نے اپنا قیمتی ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا تم ہمارے مہمان ہو، اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے. اس نے کہا جی اچھا جی، بڑا خوش ہوا. بیوقوف تھا نا، فرسٹ پرائز اس نے حاصل کیا بیوقوف ہونے میں. بادشاہ خوش ہو رہا ہے. کچھ وقت گزرا نا تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کی طبیعت بے حد خراب ہے. وہ گیا عیادت کرنے کے لیے، چلو جی بادشاہ کا حال چال پوچھ لیں. اب اسے پتا کچھ تھا نہیں. اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بس ہاں بس اب جا رہے ہیں، آخری وقت ہے. بیوقوف تھا نا، سمجھا نہیں. اس نے کہا اچھا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بس اب جانے کا وقت آ گیا ہے. بولے اچھا بادشاہ سلامت، یہ بتائیے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں محل ہوگا؟ بولے جی اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا بادشاہ سلام یہ بتائیے جہاں جس طرح یہ عالی شان محل ہے، آپ کے نوکر چاکر آپ کے پاس ہیں، وہاں خادمین بھی ہوں گے؟ بولے جی کچھ کہہ نہیں سکتا، محل بھی نہیں، خادمین بھی نہیں. اچھا جہاں آپ جائیں گے آپ کے پاس عمدہ سواریاں تو ہوں گی وہاں پر؟ بولے جی کچھ کہہ نہیں سکتا. اس نے ہار اتارا، اتارنے کے بعد بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا. ہار اتار کے بادشاہ گلے میں ڈال دیا. بولے تم نے مجھے بیوقوف چنا تھا نا، آج میں تمہیں بیوقوف چنتا ہوں. جہاں جا رہے ہو وہاں رہنے کو گھر نہیں،
آرام کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں، سواری کے لیے سفر کے لیے سواری نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر ایسے سفر میں جا رہے ہو جہاں تمہارے پاس کچھ نہیں، تو بیوقوف میں نہیں، بیوقوف تم ہو۔ تو کہیں ہم بیوقوف نہ بن جائیں، کسی دھوکے فریب میں نہ رہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خدا را آخرت کی تیاری کر لو، نمازوں کی پابندی، درود پاک کثرت کے ساتھ ہو، اور پھر تمہاری جھولیوں میں اشکوں کی برسات ہو، آنکھوں سے خوف بھی رویا جائے۔ کسی نعمت کے نہ ملنے پہ رویا تو کیا رویا، آئے اللہ کے خوف سے روتا تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی۔ تو ایسے اعمال کر لو، وہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔